بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء صلوات برادران عزیز، امیر المومنین علیہ السلام کے جتنے خطبات ہیں وہ سب شروع ہوتے ہیں تقوی سے، حمد پروردگار کے بعد۔ تقوی الہی انسان کو صحیح معنی میں مومن ہونے پر کامیابی عطا کرتا ہے۔ آج میں نے جو کریمہ پڑھی ہے تھوڑی سی دشوار ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اسے آپ تک پہنچا دوں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے فقط وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں۔ انما یخشی اللہ، بے شک اللہ سے ڈرنے والے من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف وہ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ اب اس کی تفسیر دو طرح کی ہیں، ایک تفسیر خاص ہے اور ایک تفسیر عام ہے۔ تفسیر خاص یہ ہے کہ اس سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ ظاہر کہ ان سے بڑا تو عالم کوئی کائنات میں نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام ائمہ معصومین جنہیں اللہ نے اپنے بارگاہ سے علم عطا کر کے بھیجا ہے۔ اور اس کی عمومی تفسیر یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا وہی ڈرے گا۔ ڈرنے والے لوگ علماء ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علماء کی دو قسمیں ہیں، ایک علماء ربانی اور ایک علماء سو۔ علماء ربانی ان کو کہتے ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور علماء سو وہ جو علم کچھ اور کہتا ہے وہ کرتے کچھ اور ہے، علم کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اس کی ایک مختصر سی تعریف یہ بھی معصوم نے کی ہے کہ وہ علماء جنہیں مالداروں کے دروازوں پر جاتا ہوا دیکھو یہ علماء سو ہیں، اور جن کو مالداروں کو علماء کے دروازے پر آتا دیکھو یہ علماء ربانی ہیں۔ اس لیے علماء سے متعلق اور علم سے متعلق اتنی احادیث ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی کہ وہ پوری ایک کتاب الگ سے، کتاب العلم، اصول کافی میں بھی باب ہے، باب العلم، اور اس کے علاوہ بہت سارے احادیث ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ حدیث جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں یہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صنفان من امتی اذا صلح صلحت امتی، میری امت کے لوگوں کی دو قسمیں ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر دونوں صالح ہوں، نیکوکار ہوں، صحیح رستے پر ہوں تو میری پوری امت صحیح ہو جائے گی۔ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَتْ أُمَّتِي، اور اگر یہ دونوں خراب ہو جائیں، دونوں فاسد ہو جائیں تو پھر میری امت بھی فاسد ہو جائے گی، امت بھی فاسد ہو جائے گی۔ لہذا اسے غور سے سننے والی بات ہے، عالم اور حاکم ان دونوں کا نیکوکار ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ بدکار ہو جائیں تو امت بدکار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر عالم اگر اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے، اس کے لیے
حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے علم حاصل کیا ہے کیا کرنا ہے اس کو؟ وَمَن يَعْمَلْ عَلَىٰ عِلْمِهِ فَهُوَ بِعَالِمٍ۔ عالم کا مطلب کتابیں پڑھا ہوا نہیں، عالم کا مطلب 10 20 25 50 سال مدرسوں میں پڑھا ہوا نہیں، 1000 2000 کتابیں لکھنے والا یا پڑھنے والا نہیں۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں عالم وہ ہے وَمَن يَعْمَلْ عَلَىٰ عِلْمِهِ فَهُوَ بِعَالِمٍ، جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ عالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَعْمَلْ عَلَىٰ عِلْمِهِ فَهُوَ لَيْسَ بِعَالِمٍ، اور جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ عالم نہیں ہے، اس کو عالم نہیں کہیں گے چاہے وہ ساری زندگی مدرسے میں پڑھا رہے، اس لیے کہ اسلام کردار کا دین ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس العلم فی کثرت التعلم، بہت زیادہ پڑھ جانے میں علم نہیں ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ پڑھ جاتا ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا علم اس کی عقل سے بڑھ جائے تو وبال بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے۔ تو علم بھی عقل کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کسی شاعر کے 4 مصرے میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ علم صحرا میں جو اترے تو مدینہ ہو جائے، علم صحرا میں جو اترے تو مدینہ ہو جائے، علم اندھے کو جو مل جائے تو بینا ہو جائے، اور علم گر چاہے تو طوفان بھی سفینہ ہو جائے، اور علم احمق کو جو مل جائے کمینہ ہو جائے۔ یہ علم سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کسی عربی شاعر نے معصومین کے اقوال پڑھ کر یہ جملہ شعر کہا کہ جس کے پاس علم ہو اور عقل نہ ہو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے پاس جوتے ہوں اور پیر نہ ہوں جن میں پہن سکے۔ اس لیے علماء کا معاشرے میں وقار بہت بلند ہے۔ جس بستی میں عالم نہ ہو، معصوم فرماتے ہیں اس بستی سے ہجرت کر جاؤ، کسی وقت بھی اس بستی پر عذاب آ سکتا ہے۔ ابھی آپ نماز جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں سورہ جمعہ کی تلاوت ہوگی، اس کے اندر ایک آیت ہے آخر میں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ ہم روٹین کے عبادت گزار ہیں، معرفت ہمارے پاس کم ہے۔ اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری ہو جائے، پڑھ لی جائے، فانتشروا فی الارض، زمین پر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل سپرلیٹو ڈگری ہے، پہلا ہے رحم، دوسرا ہے نعم، تیسرا ہے فضل۔ رحم کو میں اپنے بچوں کو، یہ اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یہ پڑھ چکے ہیں، اگر 100 نمبر کے پیپر سے کسی طالب علم نے 28 نمبر لیے ہوں، پاس نہیں ہو سکتا نا، استاد رحم کر کے اسے 33 نمبر دے دے تاکہ اس کا سال برباد نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے رحمت، رحم۔ دوسری چیز وہ ہے کہ جہاں نعمت ہے، کہ استاد نے دیکھا کہ یہ شاگرد نے محنت کی ہے، 90 نمبر اس نے اپنے لیے ہیں،
اپنی محنت کے. 5 نمبر انہوں نے اضافے میں اپنی طرف سے دیے، گفٹ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انعام. یہ نعمت کہلاتی ہے. تیسرا درجہ ہے فضل خدا کا. فضل وہ ہے کہ نمبر ہے 100 اور اسے نمبر دیے گئے 110. یہ ہے فضل. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو کے زمین پر پھیل جاؤ تو اللہ کا فضل تلاش کرو، رحمت نہیں، نعمت نہیں، فضل تلاش کرو. پیغمبر سے پوچھا کہ فضل کیا ہے؟ کہ اپنے علماء کی نشست میں بیٹھو جا کر، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت، کوئی دین کی ایک تفہیم سمجھو، یہ فضل خدا ہے. اگر تمہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہو جائے اور علم حاصل کرنے لگو تو یہ فضل خدا ہے. اور العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک نور ہے، اللہ جسے چاہے اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امام علیہ السلام تک جتنے بھی رہنما اور ہادی بھیجے ہیں اپنے پاس سے پڑھا کے بھیجے ہیں، جاہل کوئی نہیں آیا. جتنے بھی آئے ہیں اللہ کے پاس سے علم لے کر آئے ہیں. اور اسی لیے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ومن اراد العلم فلیات الباب. جسے علم چاہیے وہ دروازے پر آئے. ہم باب مدینۃ العلم کے چاہنے والے، باب مدینۃ العلم کے اوپر بیٹھنے والے دعوے دار ہیں، لیکن ہمارے پاس کتنا علم ہے؟ ہم علم کے کتنے شہدائی ہیں؟ علم یہ انگلش پڑھ لینا، انجینئر بن جانا، ڈاکٹر بن جانا، وکیل بن جانا، پروفیسر بن جانا، یہ علم ہے. لیکن یہ علم اس وقت تک ناقص ہے جب تک آپ کے پاس اپنے دین کے حلال اور حرام اور واجب اور مستحب کا علم نہ ہو. پتہ نہیں واجب کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، حلال کسے کہتے ہیں. جو آیا چلے گا ایسا نہیں ہے، جو آئے گا چلے گا ایسا نہیں ہے. اب ہمیں ضرورت ہے اس دور میں کہ ہر زمانے کے لوگ اپنے لوگوں کو آج یہودی کیوں کامیاب ہے؟ آج عیسائی کیوں کامیاب ہے؟ مسلمان کیوں پیچھے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم کے دامن سے ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ کو یہودیوں میں 100% لٹریٹ لوگ ملیں گے، 100%. سب سے زیادہ وہ ایجوکیشن کے اوپر توجہ دیتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر عیسائی ہیں. مسلمان سارا دن پارٹی بازی، گروپ بندی، ادھر کی ادھر کی. کتنے لوگ ہیں؟ میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے جنگ اخبار میں کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کا ریشہ 35% تھا. اب وہ گھٹ کر 20% سے بھی نیچے آ گیا ہے. اس وقت اسکول کم تھے، یونیورسٹی کم تھیں، کالج کم تھے. اور جو پرانے لوگ ہیں یہ جانتے ہیں کہ کئی میل پیدل چل کے اسکول جاتے تھے اور کوئی ٹیوشن سینٹر نہیں تھا پورے شہر میں. ہم نے بھی پھری میروا جیسے پسماندہ تحصیل کے شہر میں علم حاصل کیا. ہمارے یہاں کوئی ٹیوشن سینٹر نہیں تھا. ہمارے اساتذہ سارے سندھی تھے، سندھ کے رہنے والے تھے. وہ طالب علم کا فیل ہو جانا اپنی ذلت اور توہین سمجھتے تھے. سال کے آخر میں طلباء کو اپنے پاس بلا کر ان کی تربیت کرتے تھے تاکہ بچہ ہمارا فیل نہ ہو. اب پاس اور فیل ہونے کے لیے معیار تعلیم نہیں رہی، پیسہ. بورڈ میں آپ کے جتنے اچھے تعلقات ہوں، بورڈ میں آپ کے پاس جتنے اچھے مناسب ہوں، آپ کی جیب میں جتنے پیسے ہوں، آپ اپنے گدھے کو بھی اگر انٹر کا سرٹیفکیٹ دلوانا چاہیں تو مل جائے گا. تباہ کر دیا.
معاشرے کو ہمارے مسلمانوں نے مل کر، اس میں سنی ہو یا شیعہ ہو، کہتے تھے مسئلہ ہی نہیں ہے، سرٹیفکیٹ لینے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں علم سے دوری کی وجہ سے ہم پیچھے کی طرف ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے اندر ہی وہ جوان، وہ لوگ، وہ افراد جنہوں نے علم حاصل کیا اور دل لگا کے حاصل کیا، آج ان کی ویلیو اتنی ہے کہ وہ نوکری چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کو ایک دوسری نوکری، دوسری سے تیسری نوکری، تیسری سے چوتھی، لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس معیار علم ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جیسے شوق کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو 2.5 سال کی عمر میں نرسری میں بٹھاتے ہیں، پہلے ہم جاتے تھے 5 سال کی عمر میں اسکول، اب 2.5 سال کی عمر میں، حالانکہ بچے کی عمر اسکول جانے کی نہیں ہے۔ امام وقت علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک خطبے میں عرض کیا تھا کسی وقت کہ 15 سال کا جوان جب امام کا ظہور ہو جائے گا اور امام کے سامنے جائے گا، اگر اسے مذہب کے حلال و حرام کا پتہ نہیں ہوگا تو امام کی تلوار سے مارا جائے گا۔ زمانے کے امام کو بلانا ہے تو صرف دعائیں یاد نہیں کرو، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن، سمجھتے ہم نے بس اپنا فریضہ پورا کر دیا۔ یہ دعا پڑھنے کا حق اس کو ہے جس کے پاس امام کی معرفت تو ہو۔ اگر امام کی معرفت نہیں، کیوں پڑھ رہا ہے دعائیں؟ کس لیے پڑھ رہا ہے دعائیں؟ دعا انویٹیشن ہے، اے اللہ میرے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، جلدی سے ظہور کر دے۔ ہمارے بہت ہی بزرگ عالم دین حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا ثابت علی نجفی دامت برکاتہ العالیہ ببرلو والے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سڈے تو یہ تھو جی پکو تیار تھے اٹھا، لیکن اچھی ہوئے تو گھر میں جگہ تھے جتنے بہار سکیوں لگے، طہارت و نجاست کا پتہ نہیں۔ ہمارے یہاں نئے بچے پیدا ہوتے ہیں تو 6 مہینے تک ان بچوں کے پیشاب پخانے کو پاک سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں نجس نہ آئے تو ماں جی غذا کن تو کھائے، دھنیتیا پہلے دن سے نجس ہے، یاد رکھیں۔ اور وہ نجاست بڑھتی ہے پھر جب ماں اس طہارت و نجاست کا خیال نہیں کرتی، انہی نجس ہاتھوں سے آٹا بھی گوندتی ہے، انہی نجس ہاتھوں سے سبزی بھی کاٹتی ہے، انہی نجس ہاتھوں سے کھانا بھی کھلاتی ہے، تو آپ نے 100% حلال رزق کمایا ہو پھر بھی حرام ہو گیا ہو، اس لیے کہ نجاست کا کھانا حرام۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں اس منزل پر آ کر دیکھنا ہے۔ علماء کے لیے کہا گیا تربیت، جو عالم اس دور میں اپنے علم کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا، قیامت کے دن اوندھے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا، کالا منہ کر کے پھینکا جائے گا۔ اور یقیناً جو علم کو ظاہر کرے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈوتھو گالا ہے، وہ ڈوتھو گالا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں، آج جس چیز سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، یہ قبر میں جانے کے بعد، حشر میں آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمارے علماء نے کتنا بڑا احسان کیا ہمارے اوپر، ہمیں سکھا دیا، اصول دین سکھائے، فروع دین سکھائے، ہمیں رستے پہ چلنا سکھایا۔ اگر چاہتے ہیں تو پہلے عالم تلاش کریں، امامہ آبا قبا دیکھ کر نہیں، یہ حلیہ ہے، یہ جو میں نے پہن رکھا ہے یہ حلیہ ہے، اس سے آپ دیکھ کے پہچانتے کہ آپ مولانا صاحب ہیں، لیکن یہ عالم کی پہچان نہیں ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والا بھی ممکن ہے فاسق ہو، بہت زیادہ روزے رکھنے والا بھی ممکن ہے فاسق ہو، اس لباس سے نہیں پہچانا سکتا۔ خشیت اللہ، اللہ کا خوف دل کے اندر ہو، حق بولے۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بزرگ شاعر نے کسی موقع پر کہا تھا، یہ ہو جائے اگر صاحب دولت کا ورود، یعنی اگر محفل میں مالدار آ جائے کوئی بڑا
تو تعظیم کو اٹھتا ہے امامہ بھی ابا بھی. اور تعظیم کا کیا ذکر کے پہلو بھی نہ بدلے. آ جائے اگر حالت مفلس میں خدا بھی. ہمارے یہاں معیار بن گیا ہے بڑی گاڑی، بڑا نام، بڑا اشتہار، بڑی فیس، بڑے پیسے، چاہے وہ آپ کو حق بتائے یا نہ بتائے. ہم مجلسوں میں بھی جاتے ہیں تو نام دیکھ کر جاتے ہیں. فلانوں تو پڑے حل، وہ 50 کلومیٹر دور بھی ہوگا تو جائیں گے، 100 کلومیٹر دور بھی ہوگا تو جائیں گے، کیونکہ نام بڑا ہے. اور علاقے میں اگر کوئی عالم ہے جو دین کی تربیت کرتا ہے، جو نصیحت کرتا ہے، جو بات بتاتا ہے، ٹھہرے اور ہر بر تو متو کھائے بچا صبح شام. یہ ہماری حالت ہے. یاد رکھیں، علم کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، ورنہ مجمع لگانا، میں تو کہتا ہوں اکثر بیشتر کہ اگر مجمع ہی لگانا ہو تو اسد اللہ کھوڑے کو بلا لیں، اس سے بڑا مجمع آئے گا ہی نہیں. سنی، شیعہ، دیوبندی، ہندو، مسلمان، سب. یہ مجالس، یہ محافل، یہ عبادت مجمع لگانے کے لیے نہیں ہے، اللہ اور رسول و اہل بیت علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے. قرآن نے کہا پکار کے ان اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اللہ اور رسول اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی رکھا جائے اگر یہ مومن ہے تو. ہم لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ اور رسول کو ناراض کر دیتے ہیں. شادیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، پروگرام ہوتے ہیں ہمارے ہاں، کتنی فحاشی ہوتی ہے ان پروگراموں میں، لیکن چونکہ ہمیں دکھانا ہے کہ اساں وڈا مانو آئے ہوں، اساں پیسو ہے، اساں جدید دور دا مانو آئے ہوں، ہم نئے دور کے لوگ ہیں. چاہے امام ناراض ہو کے چلے جائے، یاد رکھے جس سے امام ناراض ہو کے چلا جائے اسے کائنات میں کبھی بھی کوئی اچھائی مل نہیں سکتی. ساری دنیا کو ناراض کر دو، اس کو ناراض نہ کرو جو پردہ غیبت میں اپنی دادی کے پہلو شکستہ کو روتا ہے، جو پھوپھیوں کی چادروں کو روتا ہے. آپ کے علم ہے کل شب جمعہ گزری ہے، شب جمعہ میں میرے اور آپ کے زمانے کا امام اپنے جد کی زری پر جا کر پکڑ کے کہتا ہے واہ جدہ قد اخرنی الدہر لابکین علیک صباحا و مساء بدلت دموع دمع. دادا جان مجھے زمانے نے پیچھے کر دیا، میں بہت بعد میں پیدا ہوا، اگر اس زمانے میں ہوتا تو آپ کی مدد کرتا. اب میں پانی کے بدلے خون کے آنسو رو رہا ہوں. ابھی دیکھا نہیں ہے. کسی نے پوچھا تھا عالم نے خواب میں عمل عاشورہ کر کے کہ مولا آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ تو تفصیلی روایت ہے، میں بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مولانا نے ارشاد فرمایا کہ میری دادیاں، میری پھوپھیاں بازاروں میں جانے کے لائق نہیں تھی. ہاں جی جانے گرامی، ضرورت ہے اس امر کی کہ خرچ کریں، وقت ہو یا مال، دیکھیں کہ مولا کی رضا ہے یا نہیں، امام کی رضا ہے یا نہیں. باقی اگر آپ کو انداز اچھا لگتا ہے کسی کا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی اچھے اداکار کو بلا لیں، عالم کے پاس جائیں، علماء سے رابطہ رکھیں، علماء کے نزدیک ہوں. حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج وہ دور آ گیا اور ہر زمانے میں ہوا ہے، 2 ٹکوں کے عوض مولوی اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. بک رہا ہے، بک چکا ہے، بکا ہے. امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ کس نے دیا تھا؟ 40,000 حفاظ قرآن اور علماء نے فتویٰ دیا تھا. مال و دولت کی تھیلیاں جب کھولی گئیں تو کہنے لگے ہاں جائز ہے حسین کو قتل کرنا. تو جو مولوی دولت کی لالچ میں آ کر حسین کے قتل کا فتویٰ دے دے وہ آپ کو بیچتے ہوئے کتنی دیر کرے گا؟ اسی لیے آج دنیا میں دیکھیں
کہ آخری بات کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی دامت برکاتہ العالیہ نے جس طریقے سے تشیع کا دفاع کیا، جس طریقے سے لبنان میں، فلسطین میں مسلمانوں کے خون کا دفاع کیا ہے، آج جس طریقے سے بارہ چنار کے معاملے میں علماء نے کردار ادا کیا ہے، اب ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر کوئی حسن العیاری امریکہ کے پیسے لے کر اگر علماء کے خلاف بولتا ہے اور کوئی اس کے چنگل میں آتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے، اس کے علم کی کمزوری ہے۔ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ کچھ علماء لکھ گئے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ ان کتابوں کو دیکھیں تو صحیح۔ خورشید خاور شبائے پشاور پڑھیں، پھر وہ مسلمان ہو گیا پڑھیں، پھر میں شیعہ ہو گیا پڑھیں۔ یہ کتابیں علماء نے لکھی، مولانا علی حیدر نقوی اور ایران کے علماء اور لبنان کے علماء اور فلسطین کے علماء، آیت اللہ العظمیٰ سید عبد الحسین دستغیب نے لکھی۔ آپ نے اپنی علماء کی کتابیں اگر پڑھی ہوتی تو آپ کو قطعی طور پر حسن العیاری اچھا نہ لگتا، اس لیے انہوں نے بڑے اچھے انداز سے مکتب کا دفاع کیا۔ اس سندھ میں شکرلائی قبیلے کے ایک بزرگوار نے 40 کتابیں لکھی مکتب تشیع کے دفاع میں۔ کس کو پتا ہے سندھ میں؟ نال لوگ اٹھتا سے شکرلائی آئے، خدا کی قسم یہ جتنے شکرلائی ہیں ان کو تو سائیں پکڑے گا قیامت کے دن کہ میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، تم نے کیا کیا؟ اس ٹھٹا کے شہر میں رہ کر، اس منحوس شہر میں جہاں محمد بن قاسم جیسے ملائین نے آل محمد کے خلاف زہر اگلا تھا، ہاشم ٹھٹوی نے فتویٰ دیا تھا کہ شیعوں کے ساتھ کھانا سور سے کھانے سے بھی بدتر ہے، اگر سور تمہارے برتن میں کھا لے تو تمہارا برتن پاک ہو سکتا ہے، لیکن اگر شیعہ تمہارے برتن میں کھا لے تو پاک نہیں ہو سکتا۔ آج اس کی قبر پر جا کے دیکھیں، اور یہاں کوئی ایک کتاب بازار میں چھپوائی ہے، اتنے پیسے ہیں سب کے پاس، کروڑوں روپے کی گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، کہہ کہ میں تھک گیا کہ سائیں کی کتابیں چھپوائیں تاکہ سندھ کے لوگوں کو پتہ چلے۔ اسی سندھ میں کوثری قبیلے کے سید، ان کے والد ڈاکٹر غلام حسین شاہ کے آدھا سندھ شیعہ کیا اس آدمی نے۔ نام ہے کسی کو؟ پتا ہے کسی کو؟ نہیں پتا۔ حسن العیاری چونکہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے، اس کو سب کو پتا ہے کہ یہ بیٹھا ہے۔ جائیں ڈاکٹر نذیر حیدر کوثری سے پوچھیں کہ وہ کتاب ہمیں دیں جو آپ کے دادا نے لکھی ہے مناظرے کی، پتہ چلے۔ یہ سندھ کے جارے جتنے بھی شیعہ سید ہیں، یہ شالتی بھٹائی کے جتنے شیعہ سید ہیں، مٹیاری کے ہیں اور دیگر علاقوں کے، یہ سب ان کا صدقہ ہے۔ غلام حیدر شاہ کوثری کام کیا علماء نے۔ میں ابھی تو ایک دو نام لے رہا ہوں، مولانا غلام مہدی صاحب قبلہ ہے، مولانا سمر حسن صاحب قبلہ ہے، مولانا ثابت علی نجفی ہے، مولانا ارشاد، یہ موجودہ دور کے ہمارے علماء سے۔ اس وقت سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ علماء سے اتنی نفرت دلوں میں ڈال دی گئی ہے کہ لوگ مولوی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سننا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آل محمد علیہ السلام کے مشن پر عمل پایا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔